अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में इब्न अरबी दुआन का जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद सब फातिहा ख्वानी करते हैं। फिर इब्न अरबी साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ने अपनी पाक किताब में फरमाया है कि उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर इब्न अरबी कहते हैं, बेशक हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और उनकी तरफ लौट कर जाएंगे। अल्लाह दुआन की शहादत को कबूल फरमाए। सब कहते हैं आमीन। इसके बाद अर्तुल दुआन की कब्र में उतरता है और दुआन की टोपी और तलवार को एक तरफ रख देता है। फिर दुआन को दफना दिया जाता है। आखिर में अर्तुल कहता है, खून के बदले खून। फिर वो नारा लगाता है, इंतकाम। दूसरी तरफ अजार का आदमी उराल के पास कारा जैसर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि दुआन की मौत के बाद अलियार ने अजार साहब और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। उराल कहता है, आप मजीद कोई खौफ और कोई डर नहीं, मैं जल्द अलियार को सरदारी से हटा दूंगा। तुम जाकर मेरे आदमियों को कहो कि अपनी तलवारें तैयार रखें, मैं कल तुर्क सरदारों से मुलाकात करने वाला हूँ और फिर अलियार की सरदारी का खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी वापस चला जाता है। काई कबीले में अलियार कहता है, दुआन हमारा भाई था, हम उसका इंतकाम जरूर लेंगे। अर्तुल कहता है, कल हम दोबारा यहाँ मिलेंगे। हम जानते हैं कि उनके सिपाही किस रास्ते से आएंगे, हम उनको घेर लेंगे और जहन्नम में भेज देंगे। अलियार कहता है, मैं और मेरे सिपाही भी आपके साथ जाएंगे और अगर शहीद होना पड़ा तो हो जाएंगे। फिर अलियार खड़ा होकर कहता है, मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है अर्तुल साहब। फिर वो अर्तुल से गले मिलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुतलूजा अजार का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में अलियार भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या इस गद्दार ने मुंह खोला है? कुतलूजा कहता है, नहीं सरदार, यह अपनी गद्दारी छुपा रहा है। अजार कहता है, आप मासूमों का हक छीन रहे हैं अलियार साहब। अलियार कहता है, आज हमने तुम्हारी वजह से एक और बहादुर आदमी को दफन कर दिया है, लेकिन मैं मजीद एक भी शख्स को तुम्हारा निशाना नहीं बनने दूंगा। अजार कहता है, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ अर्तुल के कहने पर मुझे निशाना बना रहे हो। यह सुनकर अलियार उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। अजार बेहोश हो जाता है। फिर अलियार कुतलूजा को कहता है, तुम इस गद्दार का मुंह खुलवाओगे? कुतलूजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूं कि यह कौन सी जुबान बोलता है। दूसरी तरफ असलान भी गुनली का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी। फिर असलान कहती है, तुम पर और तुम्हारे गद्दार बाप पर शर्म है। मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के करतूतों की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम भी अपने बाप जैसी हो। कुछ देर बाद गुनेली बोल पड़ती है और मान जाती है कि मुझे पता चल गया था कि दूंदार कोनिया जा रहा है और मैंने अपने बाबा को बता दिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होगा। मुझे माफ कर दें। असलान उसे पानी में डुबोकर एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है। इतने में अलियार भी वहां आ जाता है और पूछता है, क्या इसने मुंह खोला असलान? असलान कहती है, इसने एतराफ़ कर लिया है भाई, इसने अपने बाप को बताया था कि दूंदार कोनिया जा रहा है। अलियार कहता है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, पहले हम दुआन का इंतकाम ले लें, फिर इन कमीनों की बारी होगी। अब ये किसी रहम के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, वसूलियस ने अभी तक दूंदार को किले में रखा हुआ है, वो तब तक उसे नहीं मारेगा जब तक दूंदार उसे हेलेना के बारे में नहीं बता देता। हकीम अर्तुल कहता है, दूंदार का जिस्म कब तक तशद्दुद बर्दाश्त करेगा? अर्तुल कहता है, उसे बर्दाश्त करना होगा अर्तुक भाई, उसने गलती की है, उसकी वजह से दुआन शहीद हुआ है। हकीम अर्तुल कहता है, हमें दूंदार साहब को आज़ाद कराने के लिए किले के अंदर दाखिल होना होगा, जो नामुमकिन दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, हम नहीं बल्कि निकाया से आने वाले सिपाही करेंगे, उनको हमारे इंतकाम से कोई नहीं बचा सकता। फिर हकीम अर्तुल कहता है, सुल्तान तक पैगाम भिजवाने वाली जिम्मेदारी अधूरी रह गई थी, अगर आप इजाज़त दें तो ये जिम्मेदारी मैं पूरी करना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, ठीक है अर्तुक भाई, इजाज़त है। हकीम कहता है, शुक्रिया अर्तुल साहब, मैं इंशाल्लाह कल कोनिया रवाना हो जाऊँगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कारा जैसर में वसूलियस रवाना होने के लिए तैयार था। उराल उसके पास आकर कहता है, गवर्नर साहब आप काफ़ी खुश लग रहे हैं। वसूलियस कहता है, मैं अपनी जीत की खुशी मना रहा हूँ उराल। उराल कहता है, क्या आपने दूंदार का मुंह खुलवा लिया है? वसूलियस कहता है, अभी नहीं, लेकिन मैं वापस आकर उसे बुलवा लूंगा। हेलेना भी तैयार होकर बाहर खड़ी थी।
اتنے میں وہ بوڑھا تاجر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہیلینا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیلینا کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس پر وسولیس نے تشدد کیا تھا۔ ہیلینا اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ ایک سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ اورال بھی اوپر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر ہیلینا اسے پوچھتی ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے، میں دمرل کی طرف سے سلام لایا ہوں۔ ہیلینا پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ؟ آدمی کہتا ہے، وہ محفوظ ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ قلعے سے نکلنے میں اس کی مدد کریں، اس کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اسے بتانا کہ وسولیس نے دوندار کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور وسولیس مجھے لے کر نکایا جا رہا ہے۔ ارطغرل صاحب مجھے بچا لیں ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے، اورال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اورال کہتا ہے، کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ہیلینا کہتی ہے، نہیں، یہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر ہیلینا کچھ سونے کے سکے نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے امید ہے کہ ان سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دمرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہیلینا سے میری بات ہو گئی ہے، وسولیس اسے لے کر نکایا جا رہا ہے۔ ہیلینا نے کہا ہے کہ وہ وسولیس سے شادی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ختم کر لے گی اور ارطغرل صاحب کو اسے بچانا ہوگا۔ دمرل کہتا ہے، مجھے فوراً قلعے سے نکال دو بزرگ۔ آدمی کہتا ہے، میں بھی یہی کرنے والا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان بھی الگن روانہ ہونے کے لیے تیار تھی کیونکہ سعادت الدین نے اسے وہاں بلوایا تھا۔ اسلحان آلیار کو کہتی ہے، میں آپ کو اور اپنے قبیلے کو بہت یاد کروں گی بھائی۔ آلیار کہتا ہے، میں بھی۔ پھر آلیار اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوتی جن کے دل اکٹھے ہوں اسلحان باجی۔ آپ شادی کے بعد امیر سعادت الدین اور ان کی والدہ کی ہمیشہ عزت کرنا، اور ابھی آپ وہاں پہنچ کر امیر سعادت الدین کو اورال کے سارے کرتوتوں سے آگاہ کرنا۔ اسلحان کہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، میں ان کو سب بتا دوں گی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے، ہو سکتا ہے میں کبھی واپس نہ آؤں، مجھے اپنی دعا دیں۔ آلیار کہتا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں باجی۔ پھر اسلحان اس کا ہاتھ چومتی ہے اور باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف اورال ایک غار میں دو ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے، وقت آنے پر آپ دونوں ارطغرل کے مہمان بنو گے، اور جب وہ آپ کی مہمان نوازی میں مصروف ہوگا، اسی دوران میں اپنے قبیلے جا کر سردار بن جاؤں گا۔ ایک سردار پوچھتا ہے، ایسا کیوں؟ اورال کہتا ہے، کیونکہ اگر آلیار اور ارطغرل دونوں قبیلے میں موجود ہوئے تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے اور بہت سے معصوموں کا خون بہہ جائے گا، اس لیے میں یہ کام خون بہائے بغیر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سردار کہتا ہے، واہ اورال صاحب، آپ کو لوگوں کا کتنا خیال ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فتح نصیب ہو۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے، ہمارے سلطان کے نکایا والے جاسوس نے بتایا تھا کہ نکایا سے آنے والے سپاہی آج رات قلعے میں پہنچ جائیں گے، ہم پہلے ان پر حملہ کریں گے تاکہ جب ہم قلعے میں داخل ہوں تو کوئی ہمیں روک نہ سکے۔ آلیار پوچھتا ہے، ہم قلعے میں کیسے داخل ہوں گے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم ان سپاہیوں کا روپ دھار لیں گے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کا لباس پہن کر قلعے میں داخل ہوں گے۔ اتنے میں دمرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، دوندار کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ دمرل کہتا ہے، انہوں نے دوندار صاحب کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے سردار، اور وسولیس ہیلینا کو لے کر نکایا جا رہا ہے، وہ آج روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا شہنشاہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی شادی نکایا کے محل میں ہو۔ یہ سن کر بامسی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر دمرل کہتا ہے، ہیلینا خاتون نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اسے نہ بچایا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف وسولیس ایک کمانڈر کو کہتا ہے، اینگلوس کے آنے تک تم کارا جیسر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند رکھو گے۔ اگر ارطغرل نے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ پائے۔ سب سے پہلے دوندار کو قتل کر دینا۔ کمانڈر کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم جناب۔ اتنے میں اندر سے ہیلینا بھی آ جاتی ہے اور وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سامنے بوڑھا آدمی کھڑا تھا اور وہ ہیلینا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ہیلینا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے دمرل کو کارا جیسر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ دونوں گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے، تو وسولیس نکایا کی طرف روانہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قلعے میں کوئی نہیں بچا، اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا، قلعے کو تباہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ بامسی پوچھتا ہے، بھائی ہیلینا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہم اسے جانے دیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، وسولیس ہیلینا کو نکایا نہیں لے جا سکے گا بامسی، جب وہ راستے میں نکایا سے آنے والے سپاہیوں کی لاشیں دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے، پھر وہ قلعے کو بچانے کے لیے فوراً واپس مڑ جائے گا اور ہیلینا کے تحفظ کے لیے وہ اسے قلعے نہیں لے کر جائے گا، پھر تم جاؤ گے اور ہیلینا کو بچا لو گے۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے۔
پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو تیار کرو ترگت۔ یہ سن کر ترگت اور باقی سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے مجھے بھی ابھی روانہ ہو جانا چاہیے سردار، پاک جنگ مبارک ہو۔ پھر حکیم ارطغرل اور الیار سے گلے مل کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔